حقیقت میں جو انسان جو روح بول رہا ہے انسان کو نظر نہیں آ رہا، ایمان نظر نہیں آ رہا، یقین نظر نہیں آ رہا، نیت نظر نہیں آ رہا، نفس نظر نہیں آ رہا ہے، پیٹ ارکان جو اللہ کی نعمت نوش فرما رہے ہو یہ کیسے ہضم ہو رہا ہے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیسے خون بن رہا ہے، کیسے چربی بن رہا ہے، کیسے ہڈیوں کے ساتھ گوشت بن رہا ہے، گوشت کے ساتھ چربی بن رہا ہے، کیسے جوڑوں میں طاقت مل رہا ہے، یہ تو انسان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ انسان کو نظر آ رہا ہے کیسے ہضم ہو رہا ہے، کیسے ایک طرف سے گندگی جا رہی ہے، جا رہا ہے، پانی جا رہا ہے۔ تو سر سے پاؤں تک جو حقیقت کا راز و نیاز جو ہے انسان کے اندر ظاہر اور باطن جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے ہیں۔ انسان کی نیت جو ہے ایک سا نہیں رہتا ہے، نیت ہوا کی طرح تبدیل ہوتا ہے، نیت ہوا کی طرح تبدیل ہوتا ہے، اور انسان کے اندر نفس بلگلاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ اپنا نفس، انسان کے اندر جو نفس ہے، نفس اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے انسان کو بلگلاتا ہے، اور آنکھ دیکھتا ہے تو لالچ ہوتا ہے، تو دل پھر رجوع ہوتا ہے، پھر دل رجوع ہوتا ہے۔ آنکھ سے نہ دیکھے تو لالچ نہ ہوگا، نہ دماغ میں سوچ آئے گا، نہ دل رجوع اس کے طرف ہوگا۔ تو سر مبارک سے کمر جو ہے شریعت ہے، اور کمر سے پاؤں تک یہ معرفت ہے۔ سر سے کمر تک جو ہے یہ شریعت ہے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک یہ معرفت ہے۔ تو حقیقت میں انسان کا دماغ بند ہے، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، سب چیز چبا رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، اور زبان حرکت ہو رہا ہے تو روح بول رہا ہے، تو روح بول رہا ہے، روح بول رہا ہے، ہر انسان کے اندر روح بول رہا ہے۔ یہی راز معرفت انسان میں، پردے میں روح ہے، اب پردے میں دماغ بند ہے، اور دل پردے میں ہے، دل پردے میں ہے، پھیپھڑا تلی بتی سانسی پردے میں ہے۔ یہ چمڑا انسان کو پاؤں تک سجایا اللہ کا قدرت حکمت کاریگری ہے، کیسا خوبصورت انسان کو بنا دیا، ظاہر میں سر سے پاؤں تک نظر آ رہا ہے، اور انسان کے اندر جو پردے میں ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ انسان کے اندر کون سے چیزوں میں نقص ہو رہا ہے، انسان کے اندر کون سی چیزیں میں نقص ہو رہا ہے، خرابیاں ہو رہا ہے، کیا دل میں ہو رہا ہے، تلی میں، پتی میں، سانسی میں، معدے میں، پسلی میں، یا دماغ میں، یا کان میں، یا دانت میں، یا زبان پر، یا کمر میں، یا جوڑوں میں، یا گردن میں۔ یہ راز معرفت ہے، یہ راز معرفت اللہ کے راز و نیاز معرفت ہے۔ یہ معرفت کا راز و نیاز بھی جاننے والے ہمارا نبی ہے۔ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ابھی بول رہا ابھی خاموش، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کے مقام پر، جو حقیقت کے مقام پر ہیں، وہ حقیقت کے راز و نیاز انسان کے اندر جو راز و نیاز پردہ وہ جاننے والے ہیں، جو حقیقت کے مقام پر ہیں۔ یہ فرش والے کو علم نہیں ہے، یہ فرش والے مقام والے نہیں ہیں۔ پہلے 90 مقام کا پردہ کھلے گا،
تو کامل پیر مرشد کے وسیلے کھلے گا. کامل پیر مرشد کے بغیر، کامل پیر مرشد کے بغیر کوئی مریدوں کا پردہ کھل نہیں سکتا ہے. کوئی مریدوں کا پردہ نہیں کھل سکتا ہے. اس لیے سلسلہ ہے القرآن اہل بیت. تو مرید ہونا تو آسان ہے، مرید ہونا آسان ہے، اب مرنے سے پہلے مر جانا اتنا آسان نہیں ہے. مرید ہونا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. بہت سلسلے ہیں یہ زمین پر، بہت سلسلے، بہت خانقاہ شریف ہیں، بہت پیر ہیں، بہت خلیفہ ہیں، بہت بابا ہیں، رنگ برنگ والے بابا بھی ہیں، لیکن حقیقت کے مقام پر وہ بابا نہیں ہے. حقیقت کے مقام پر نہیں، وہ فرش پر ہے. تو فرش ہی کی بات بتائے گا، وہ مقام پر ہے نہیں. تو مقام کے حقیقت کا راز و نیاز و پردہ کھول کر کیا بتائے گا؟ انسان کے اندر کتنے پردے ہیں، کتنے جوڑ ہیں. دو دماغ کا حصہ ہے بند ہے، جو حقیقت کے مقام پر ہیں، اور حقیقت کا مقام کا پردہ کھلا تو کیسے کھلے گا مرید کا؟ کامل پیر مرشد کے وسیلے کھلے گا. کامل پیر مرشد کے بغیر کسی ولی کے در پہ جاؤ، کسی بابا فقیر کے پاس جاؤ، پہلے اپنے پیر کا تصور کرو اور مراقبہ کرو. اپنے پیر کا مراقبہ کرو، تصور کرو، تو تمہارے قلب میں بڑی سنہری آواز آئے گا کہ میرے در پہ آئے ہو، تم ظاہر میں ہو آئے ہو، ہم روحانیت میں ہیں. تو فیض پاؤ گے، اپنے پیر سے بھی پاؤ گے، اور جس اللہ کے ولی کے در پہ گئے ان سے بھی فیض پاؤ گے. اگر پیر کا اپنے تصور نہیں کیا، مراقبہ نہیں کیا، تو فیض سے تم محروم ہو جاؤ گے. پورے دنیا کے اولیاء اللہ فقیر بابا کو پاس جاتے رہو، فیض سے محروم ہو جاؤ گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. تم گمراہ ہو جاؤ گے. فقیر وہی ہے، ارے فقیر وہی ہے جو دین محمدی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سینے سے لگا کر قرآن بیان کرنے والا ہو اور حدیث شریف بتانے والا ہو، حق راستہ چلنے کا طریقہ بتانے والا ہو. یہ دین حق کے تبلیغ ہے. یہ تو بابا ڈھونگی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بابا ڈھونگی لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. اس لیے ہمارا صوفی فراہ کا ہماری رحمت اللہ علیہ ایک بابا گئے تو مریدوں کا کہ گمری بابا ایک بابا ہے، بولا بلاؤ بلاؤ. تو آیا، بولے بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ بڑے گمری صاحب کی زیارت کرنے میں. زیارت ہو گیا، چلو. ارے فقیر بننا اتنا آسان نہیں ہے. جب تک کہ جانے مصطفیٰ، جب تک کہ جانے مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر شریعت کے سامنے، شریعت کے سامنے، شریعت مان کر سر جھکانا ہوگا اللہ کے سامنے. جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے وہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، اس کو اللہ کے ولی نہیں مانا جائے گا. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین پیارے نبی صاحب کے زبان مبارک کو وفا کر دیا وقت اذان اور وقت نماز، شہید ہوئے اور شریعت کو بچا دیا. جو فقیر شریعت کو لے کے نہیں چلتا ہے اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے. جو شریعت کو لے کے نہیں چلتا ہے، حکم ربی نہیں مانتا، قرآن نماز نہیں عطا کرتا، قرآن تلاوت نہیں کرتا،
तो अपने नफ्स की तबेदारी करता है और शैतानी वसवसों से दिलो दिमाग में आ जाएगा कि हम बाबा हो गए, और शैतान भी वसवसा है, तू तो बाबा बन गया। शैतान भी वसवसा देगा, वो भी हवा है और अल्लाह की रहमत हवा है। हवा के बगैर इंसान सांस नहीं ले सकता, और खुतवाती शैतान जो है वो भी हवा है। तो फकीर बनना इतना आसान नहीं है। फकीर कोई ये दादा जो लगा का है ना बागीचे फल का, और पोता बेच रहा है, खूब ऐश मौज कर रहा है, यह फकीरी नहीं है। यह फकीरी नहीं है। फकीरी है कि दिलो जानों से पहले शरीयत को मान ले, और शरीयत के सामने दिलो जानों से ये पेशानी झुका पहले। जब तक तू पेशानी नहीं झुकाएगा अल्लाह के सामने, तूने शरीयत को नहीं माना, अपने नफ्स को माना। तो बहुत बाबा लोग अपने नफ्स को मारने के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए, अपने आंख और कान दिमाग को, हाथ पांव जिस्म वजूद को मनाने के लिए अपने निशा में चूर हो जाते हैं। ये दुनियावी निशा में चूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा निशा जो है वो कुरान का निशा है, इससे बड़ा कोई निशा नहीं है। तो अहले कुरान वाले कुरानी बयान करते हैं, और ये बाबा लोग जो बैठे हैं, ये ढोंगी बाबा लोग जो बैठे हुए हैं, ये शरीयत की तलवार जब सूफी साहब निकालते हैं तो इनकी हवा गुम हो जाएगा। इनके पास सवाल के जवाबे नहीं है। कि सरकार मदीने वाले, नूर वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन, प्यारे नबी की जुबान मुबारक के बाद वफा कर दिया, वक्त अजान और सजदे में शहीद हुए, शरीयत को बचा दिया। तुम कौन से शरीयत को मानते हो? माफ है सिर्फ नमाज मज्जुब को, और माँ बहनों को जो महीने शिकायत हो इसके लिए माफ है। 40 दिन बच्चा दुनिया में आता है उसके लिए माफ है, और किसी को नमाज माफ नहीं है। नमाज पानी किल्लत है, कुल्लू लो, तय्युम करो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। नमाज किसी के लिए माफ नहीं है, माफ किसी के लिए नहीं है। ये बाबा लोग ढोंगी जो बैठे हुए हैं, ये अपने नफ्स के ताबेदारी कर रहे हैं, अपने नफ्स के ताबेदारी कर रहे हैं। हम अपने नफ्स पर हावी हो जाएंगे, अपने गांजा चरसों में नफ्स हावी हो जाएंगे, तो लोग जो आएंगे ना तो उनकी बातें हम बता देंगे, खुश हो जाएंगे। यही है खुतवाती शैतान। इनकी साया से भी बचो, ये तो गुमराह हो गए हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये गुमराह हो तो गए हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जिसमें वजूदों में राह तेरा, हम तेरा, कुदरत के राजो नियाजो जमीनों आसमानों में जो पर्दा है राजो नियाज जानने वाले हमारा नबी, नूरे नबी सलातो सलामो अलैका हमारा नबी। क्या पेशानी झुकाए है अल्लाह के सामने, क्या पेशानी झुकाए अल्लाह के सामने। वो सजदा अत्वये तारा, वो शरीयत नूरे, वो शरीयत नूर, वो तजल्ली नमाज, वो नमाज महराज है नबी का। वो नूर वाले हमारा नबी का, वो नूर वाले हमारा नबी का। क्या पेशानी झुकाए, क्या पेशानी झुकाए अल्लाह के सामने। अरे जमीन भी चुमता रहा, वो जमीन भी चुमता रहा मेरे नबी के पेशानी। और फरिश्ते अर्श पे कहते रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी का पेशानी, अरे मेरे नबी का पेशानी, ऐसा पेशानी कोई नबी का पैगंबर का नहीं। अरे जब झुकाते हैं जमीनों पर नमाजों में, जमीन भी मुस्कुराता है,
जमीन खुश होता है, ऐसा आखिरी नबी नूर वाले नबी, अरे मेरे ऊपर पेशानी झुकाए हैं। यही अदब एहतराम ताजी में नमाज है, यही अदब एहतराम ताजी में नमाज है। अरे शरीयत वाले हमारा नबी है, मौला अली शेर खुदा है, अरे मौला अली शेर खुदा है। इमाम हसन हुसैन वो शरीयत के अरकान नमाज अदा करके देखा गए शहीद करबला में, और शहीद करबला में शरीयत को बचा गए इमाम हसन हुसैन। इमाम हुसैन से अजान और नमाज आबाद है, इमाम हुसैन से नमाज अजान नमाज आबाद है। तो पूरी कायनात को बनाने वाला वो रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन एक ही माबूद है। अल्लाह को पसंद है तो सजदा पसंद है, अरे सजदा पसंद इसलिए है, अरे हुक्म दिया अल्लाह ने आदम के सामने झुक जा, वो झुका ही नहीं है, वो झुका ही नहीं है, इसलिए झुका नहीं। उसके अंदर इबादत का मैं आ गया कि मेरे ही सामने सब कुछ बना है, और अल्लाह हुक्म दे इनके सामने सर झुका, इनकार कर दिया। तो एक हुक्म ना मानने से इतनी इबादत किया, जमीन पर जो सजदा बाकी नहीं, बाल बराबर बाकी नहीं, जो सजदा किया नहीं, उसकी तो एक हुक्म नाफरमानी अल्लाह का किया तो सारी इबादत बंदगी अल्लाह ने ज़ाया कर दिया। तो सजदा अल्लाह को पसंद है, चाहे कोई सूफी हो या गौसे औलाद हो, आले रसूल हो, हुसैनी हो, जाने में दर का फ़कीर हो, कोई आलिम हो, कोई हाफिज हो, कारी हो, मुहद्दिस हो, पीर हो, खलीफा हो, किसी सिलसिले का भी हो, जब तक के शरीयत को भरपूर नहीं होता है, शरीयत को मानकर दिल रुजू किबले की तरफ दिल रुजू होना चाहिए, और सजदा पेशानी जमीन पे होना चाहिए, जमीन पे होना चाहिए। ये ताजी में सजदा नूर का, ये ताजी में सजदा नूर का, नूर वाले हमारा नबी, अदब एहतरामों की ये हुक्म माना जो कुरानों में है, अरे हुक्म माना नूर वाले हमारा नबी जो कुरानों में है। अकीमु सलात व आतु ज़कात, ऐसा प्यारा नबी नूर वाले नबी, अरे पेशानी झुकाए हैं अल्लाह के सामने, अरे जमीनी भी चुमता रहा पेशानी नबी का। वही नूर वाले है हमारा नबी, वही नूर वाले है हमारा नबी, आए आए नूर लेकर आए हमारा नबी। उनका घराना है नूर का, उनके नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का। शरीयत अदब एहतराम कर गए हैं तो मौला अली शेर खुदा भी कर गए हैं, इमाम हसन हुसैन कर गए, और शहीद करबला में कर गए। शहीद करबला का, और शहीद करबला का याद करना, और शहीद करबला को याद करना, ये शरीयत के अदब एहतराम ताजीम उसने किया है। इसलिए मुसलमानों का चांद जो है, मुहर्रम का पहला चांद खुशी का चांद है। ये जमीनों आसमानों में, ये जमीनों आसमानों में, ये जमीनों आसमानों में, अरे बड़ा पर्दा जो नियाज है, अरे मौला अली शेर खुदा को अल्लाह के नबी इल्म की दरवाजा कह दिए हैं। प्यारे नबी इल्म की ये शह है, प्यारे नबी इल्म की शह है, प्यारे नबी तो इल्म वाले हैं, अल्लाह के इल्म जानने वाले हैं। प्यारे नबी इल्म वाले हैं, अल्लाह के इल्म जानने वाले हैं। प्यारे नबी अपने जुबान मुबारक से अरे कह दिए
کہ ہم علم کے تو شاہ ہیں، حضرت علم کی دروازہ ہے، علم راحت منزل مقاموں کا، جب تک اس مقاموں پہ نہ پہنچو گے وہ مقاموں کا پردہ نہ کھلے گا۔ ارے حضرت علم کی دروازہ تم کیا جانو گے، حضرت علم کی دروازے کی کیا راز و نیاز ہے، ارے تم کیا جانو گے وہ مشکل کشا علی شیر خدا کا، ارے بازو میں طاقت ہے اللہ کا، حیدر علی مولا علی شیر خدا کا، ارے تم کیا جانو گے راز و نیاز جب تک کہ پردہ نہ کھلے گا اس مقام کا۔ تو جب اس مقام تک نہیں پہنچو گے کیا جانو گے؟ کہ اللہ کے نبی کیوں اپنے زبان مبارک سے کہے ہم علم والے حضرت علی علم کی دروازہ ہے۔ یہ شریعت کو پہلے اپنانا ہوگا، ادب و احترام کرنا ہوگا۔ شریعت اول ہے، اول میں شریعت ہے اور آخر میں راز و نیاز شریعت کے جاننے والے ہمارا نبی ہے۔ اس لیے اول نبی، ظاہر نبی اور باطن نبی۔ تو صوفیاء اکرام ذرے ذرے کا، قرآن کے ذرے ذرے کا زبر زیر جزم پیش تردید کھڑا زبر بغدادی قاعدہ عام پارہ 6666 آیت قرآن تفسیر کرتے ہیں ظاہر اور باطن۔ مسلم شریف، بخاری شریف اس کا سے جتنی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب چلتے رہے اور زبان مبارک سے کہتے رہے تو صاحب رسول اللہ کے صحبت میں رہتے رہے، اللہ کے رحمت و فضل و کرم سے وہ صحابی لکھتے رہے۔ وہ روایت ہے، تو روایت جو ہے حق بیان کرو، روایت بھی نہ کہو یہ کمزور ہے، یہ کمسین ہے، یہ جوردار ہے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ کو ماننا پڑے گا اور ماننے کا مادہ آپ کے ہونا پڑے گا۔ جب ماننے کی مادہ نہیں ہوگا تو منوانے کا مادہ ہو جائے گا۔ ایک خطوات شیطان کا وسوسہ ہوگا، اب تمہارے نفس کا وسوسہ ہوگا، اب تمہارے دل میں اندھیری ہوگا، تمہارے دل میں روشنی نہیں ہوگا، روح صاف ستھرا نہیں ہوگا، تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہوگا، اس دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، وہ دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت بھی بیان کیجئے اور حقیقت بھی بیان کیجئے، طریقت بھی اور معرفت بھی، چاروں بیان کیجئے۔ شافعی، حنفی، حنبلی اور مالکی، 12 امام کو لے کر بیان کیجئے۔ اس لیے حضرت صوفی فرحہ گہمری رحمت اللہ علیہ قرآن ہی بیان کرتے ہیں، ظاہر اور باطن، مکہ شریف، مدینہ شریف، پاک پنجتن، حضرت بکر صدیق، عثمان بن عمر فاروق، حضرت بلال، حضرت رسکونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائس کو والدہ سے لے کر آدم علیہ السلام سے جتنے نبی پیغمبر قوم بیسا ہے، قرآن کے سب واقعہ ذرے ذرے کے نبی پیغمبروں قوموں پر اللہ نے کیسے عذاب بھیجا، ان کو کیسے مٹایا، کیسا عذاب مسلط کر کیا کیا بنا دیا، سب بیان ہوتا ہے۔ پورا قرآن کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، ظاہر اور باطن، تاکہ انسان کو سمجھنے میں شریعت ہو، آسان ہو، اور نماز پڑھنے میں اس کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ وضو غسل کے لیے، وضو کے لیے، تیمم کے لیے اگر پانی نہیں ہے تیمم کیجئے، قلوب کیجئے، پانی کی تکلیف ہے اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پیجئے، پڑھ کے نماز ادا کیجئے، اشارے سے پڑھیے، سو کے پڑھیے، نماز معاف نہیں ہے۔ جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر میں شیطانی کا ڈیرا ہے، توڑ پیدا ہوگا، جوڑ پیدا نہیں ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، اپنے اپنے مزاج کے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے اولاد کو دین کی علم سکھاؤ، دین کی علم سے محروم رکھو گے اولاد کو تو یہ تمہارے ہی سامنے بڑے ہوں گے، ان کو محنت مشقت کھلاؤ گے، پھر یہ تمہارے بات ماننے سے آگے چل کے انکار کریں گے، پھر اپنے مزاج کے بن جائیں گے۔ تو اپنے مزاج کا اسلام مت بناؤ،
اپنے مزاج کا قرآن نہیں ہے، اپنے مزاج کا نماز نہیں ہے، اپنے مزاج کا جسم وجود پر جو پہنتے ہو، اپنے جسم وجود کا پیارے نبی کے سنت پہ جانے فدا ہو جاؤ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت شریعت ہی بیان کیے اور اللہ کے نبی کے سنت کو برقرار رکھا ہے۔ وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، رحمت کی بارش ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے، یہی راز معرفت کا، یہی راز معرفت کا، اور جاننے والے وہی ہوں گے جس کے دل میں عشق ہوگا، اور سچا نبی سے، اور سچا نبی سے محبت ہوگا، وہ شریعت پہ جانے فدا ہو جائیں گے، وہ شریعت پہ جانے فدا ہو جائیں گے۔ ہر بات شریعت کا زبان الفاظ ہو جائے گا، وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے، وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کی زبان مبارک کی بات ہر الفاظ قرآن ہے۔ ایسا نبی کا، پیارے نبی کا ارشان میں ارے لکھے نعت رسول، جب لکھتے رہے اور پڑھتے رہے، ارے گھر میں ہوا روشنی، روشنی جب کم ہوا، کیا خوبصورت اللہ کے پیارے نبی کا وہ صورت مبارک مسکراتا رہا۔ لکھتے رہو رجا، ارے لکھتے رہو رجا، یہ نعت رسول تمہارے قلم کے آگے کسی کی قلم نہ چلے گا۔ اے رجا میرا دعا ہے تمہارے ساتھ ہے، یہ راج ہے پردہ معرفت کا، میرے رجا میں جو راج پردہ ہے وہ راج و نیاز اللہ کا قدرت قلم او کالی ہے، اللہ کے نور ہی نور، وہ نور والے نبی میں نور ہے، وہی نور چمک رہا ہے رضا میں، وہی نور چمک رہا ہے رضا میں۔ میرے رضا کی حقیقت کو کیا جانو گے، تو میرے رضا کی شان ہر مقام، یہی معرفت کے راز و نیاز پردہ ہے۔ جب ظاہر اذان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، تو 5 ارکان ہے، تو 5 ارکان میں ادا کرنا ہے، اب پیارے نبی کے ہر سنت کا عمل کرنا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نام کا سنی نہ بنو، کام کا سنی بنو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔